بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیاسی بیٹھک۔ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل ستار کھوڑ۔ آج کی میری ویڈیو کیونکہ رات میں نے محترم میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سننے سے پہلے اپنے ناظرین کے لیے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی تھی۔ میرے پروگرام میں، میرے ولاگ میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں یہ باتیں ان کی تقریر میں شامل ہوں گی اور تقریر کا حصہ ہوں گی۔ یقین سے کہتا ہوں، تقریر سنی ہے، میرے یوٹیوب چینل پہ میری ویڈیو بھی لگی ہوئی ہے، تمام دوست دیکھیں، میری ویڈیو کو سنیں۔ میں نے جو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کہیں گے کہ مجھے ملک بدر کیا گیا، میرے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں، زیادتیاں ہوئیں، میں نے پیشیاں بھگتیں، کیسز بھگتے، تاریخیں عدالت میں ملتی رہیں مجھے، میری بیٹی نے پیشیاں بھگتیں، ہم باپ بیٹی پابند سلاسل ہوئے، ہمیں جیل میں بیگم کلثوم نواز کی انتقال کی خبر دی گئی۔ تو دوسری باتیں یہ تھیں کہ مجھے ملک آنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اور ایک بات انہوں نے اور کی، جو یہ بات اکثر ان کو لے ڈوبتی ہے، کہ جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو وہ اقتدار دینے والوں سے بڑے باادب طریقے سے اور پیروں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، گھٹنوں پہ ہاتھ لگا کے ملتے ہیں۔ اور جب محترم میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کی ٹیون چینج ہو جاتی ہے، ان کا رویہ چینج ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آنکھیں بھی دکھاتے ہیں۔ اور اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے۔ وہ اپنے پروگرام میں آئے، حزب سابق جب بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بی بی ملک بدر ہو کر واپس آئیں تو ان کے کندھے کے اوپر ایک کبوتر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ تو اس روٹین کے مطابق محترم میاں نواز شریف صاحب نے جہاں مینار پاکستان میں تقریر فرمانی تھی، اس ڈائز کے اوپر 5-6 کبوتر بٹھا دیے گئے، جو پلانٹڈ، ایک ان کا مطلب ہے کہ ایک سین تھا، کریشن تھی، ڈائریکشن تھی محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور محترمہ بی بی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، کہ ایسے ایسے ہو جائے گا۔ تو پوری طرح میرے ذہن کے مطابق فلاپ ہو گیا ان کا یہ شو، ان کا یہ جلاوطنی کا یہ جو ڈھونگ تھا، یہ ڈرامہ تھا، یہ بیانیہ تھا، یہ ختم ہو گیا ہے۔ اور محترم نواز شریف نے کہا کہ اگر ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پاکستان کی موٹر ویز سے پوچھئے، ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو چاگی کے پہاڑوں سے پوچھئے جہاں ہم نے ایٹمی دھماکے کیے۔ اور ایک بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کی ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ امریکہ کے صدر کے سامنے اگر کوئی اور ہوتا، کلنٹن نے مجھے روکا تھا 1919 میں کہ آپ دھماکے نہیں کر سکتے، لیکن میں نے وہ دھماکے کر دیے، اور کلنٹن نے مجھے روکا تھا کہ آپ نے یہ دھماکے نہیں کرنے، اور ہم آپ کو $5 ارب، پاکستان کے لیے $5 ارب ہم آپ کو دیتے ہیں، اور 1-2 ارب آپ کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے، اور میں نے خود بھی آج سنا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو محسن پاکستان تھے، کوئی شک نہیں کہ حضور کا فرمان ہے کہ جو جنگ میں اسلام اور کفر کی جو جنگ ہے، اس جنگ میں جو تیر بناتا ہے، جو تیر خریدتا ہے، جو تیر پکڑواتا ہے، ایک جنگ جو تیر چلا رہا ہے اور دوسرا اسے اٹھا کے دے رہا ہے، حضور نے فرمایا تیر بنانے والا، تیر خریدنے والا، تیر اٹھا کے دینے والا، تیر چلانے والا سب جنت میں جائیں گے۔ تو اس اللہ کے شیر نے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تیر تو نہیں بنایا، اس نے تو ایٹم بم بنایا پاکستان کے لیے۔
اور وہ ان کا انٹرویو میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے 1984 میں 1984 میں ایٹم بم بنا لیا تھا. یہ نواز شریف مجھے نہیں پتا کہ یہ کس چیز کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. دھماکے ہاں ان کے دور میں انہوں نے تجربات کیے، لیکن ایٹم جو بننا تھا وہ 1948 میں بن گیا تھا. یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب خود فرما رہے ہیں، ان کا ایک انٹرویو ہے. اور دوسرا، آج میں بیٹھا ہوا تھا سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو محترم خلیل الرحمن قمر صاحب جو میرے ملک کے عظیم لکھاری ہیں، شاعر ہیں، ڈرامہ نویس ہیں، ان کا ایک میرے سامنے ٹویٹ گزرا جو ان کے بالکل افیشل چینل سے تھا. ان کی ایک نظم ہے کہ قاضی نے روز حشر سے ڈرنا تو ہے نہیں. ان کی یہ ایک چند شعر ہیں. خلیل الرحمن قمر صاحب نے اپنے ٹویٹ کیا ہے اپنے اکاؤنٹ سے کہ قاضی نے روز حشر سے ڈرنا تو ہے نہیں، کیونکہ نواز شریف نے مرنا تو ہے نہیں. تالا عدالتوں کو لگا دیجئے حضور، اب عدل کو یہاں سے گزرنا تو ہے نہیں. تالا عدالتوں کو لگا دیجئے حضور، اب عدل کو یہاں سے گزرنا تو ہے نہیں. جس دیس میں قدم با قدم ہو سودا ضمیر کا، اس دیس کا نصیب اب سنورنا تو ہے نہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک محب وطن پاکستانی جو پاکستان سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک غدار، جھوٹا، مکاری، فریبی جو اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر اپنے بھائی کی ضمانت دے کر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر سے یہاں سے بھاگا تھا، فرار ہوا تھا عدالتوں سے. اس کا کیس 10 منٹ سننے کے بعد اس کو ضمانت مل جاتی ہے، اور جب عمران خان عدالت پیشی پر آتے ہوئے راستے میں اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے 3 گولیاں کھا کے، بھی وہ لوگوں کا ہاتھ ہلا کے جواب دے رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کی ٹانگ پہ گولیاں لگی ہیں، وہ عدالت میں نہیں آ سکتا. تو عدالت عظمیٰ کے جج جو بکاؤ ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر عمران خان عدالت میں نہ آیا تو ہم اسے گرفتار کروا لیں گے. پھر ہوا یہ کہ وہ محب وطن پاکستانی عدالت آتا رہا، اپنی پیشیاں بھگتتا رہا، اور درخواست کی گئی کہ آپ عمران خان کو آپ لائیو زوم پہ ان کے کیس سنیں، لیکن نہیں سنے گئے. اور عمران خان کو عدالت میں لایا گیا، اور اسی عدالت سے عمران خان گرفتار ہوئے اور 9 مئی کے واقعات سرزد ہوئے. اور ان 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں پورے پاکستان میں تحریک انصاف کو کچل کر رکھ دیا گیا. اور آج اس بھگوڑے چور جو 5 سال بعد پاکستان میں آیا ہے، اس کا 10 منٹ کیس سننے کے بعد آپ نے اس کو 24 اکتوبر تک ضمانت دے دی. کس چیز کی ضمانت دی ہے آپ نے؟ کیونکہ وہ عدالتوں سے بھاگا ہوا مفرور مجرم ہے. اس کو اگر آپ عدالتوں سے بھاگے ہوئے مفرور مجرمان کو اگر آپ 4 سال 5 سال بعد وہ اپنے ملک آتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ڈیل کر کے لاتے ہیں ان کو اور ان کی ضمانتیں دیتے ہیں، تو اس دھرتی کے بیٹوں کا کیا قصور ہے؟ صنم جاوید کا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے؟ ختیجہ شاہ کا کیا قصور ہے؟ پرویز الہی جو سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ محترم شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا قصور ہے جو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی آل سے ہیں، ان کے خاندان سے ہیں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ عمران خان کا کیا قصور ہے؟ دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قیادت کا کیا قصور ہے؟ عباد فاروق کا کیا قصور تھا؟ عمار فاروق جو مر گیا بیچارہ اپنے باپ کی جدائی میں، اس کا کیا قصور تھا؟ تو پاکستان کے مقتدر حلقوں، میں نے کل کی ویڈیو میں بھی یہ آپ سے گزارش کی تھی کہ خدا کے واسطے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو بٹھا کر ان کا مستقبل کا اچھا اور پرامن عمل بنایا جائے اور پاکستان کو مزید ٹکڑے ہونے سے بچایا جائے. کیونکہ پاکستان اب ذرا سے بھی اتنے بھی کسی نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اداروں بشمول تمام اداروں بشمول ججز سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس آگ کے اوپر پانی کی طرح برس جائیں،
بارش بن جائے اس آگ کے اوپر، اور پاکستان کو اس آگ سے محفوظ کرنے کے لیے آپ ہی ہیں جو واحد راستہ ہیں۔ پاکستان میں اس وقت لا قانونیت عروج پر چلی گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک پاکستان کے لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک فلسطین کے لوگوں کی غیبی مدد فرمائے، فلسطین، شام، عراق، ایران، برما، کشمیر کے مسلمانوں کی اللہ پاک مدد فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔